اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت کم بندے ہیں میرے جو شکر گزار ہیں، اور انسان کو دو بڑی نعمتیں ملی ہیں، ایک صبر کرنا اور ایک اس کا شکر ادا کرنا۔ جب انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو چونکہ اس نے ایک دفعہ شکر ادا کیا تو وہ ایک دفعہ ہی شکر اس کا ادا ہوا۔ جب انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو کہا جملہ اس نے ایک ہی دفعہ، لیکن اس نے 2 لاکھ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا 2 لاکھ کے برابر شکر ادا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور خوشی کے لمحات کے اندر انسان شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، چونکہ خوش ہوتا ہے، اس کی بچوں کی سالگرہ ہے یا شادی کا فنکشن ہے یا عید کا کوئی تہوار ہے، الغرض خوشی کے کوئی بھی لمحات انسان کو جب میسر آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ اور اسی طرح جب غم اور پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، تو اس وقت وہ صبر کرنا بھول جاتا ہے۔ تو غم اور پریشانی یہ تو خود چلے آتے ہیں، یہ کوئی لانے نہیں پڑتے، لیکن خوشیوں کے ماحول کریٹ کرنے پڑتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں، خوشیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ خوشیوں کے لیے بندوں کو گٹھ جوڑ کر کے تو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے جس کے اندر خوشی ہوں۔ خوشیوں کے اندر اس کا شکر ضرور بجا لانا چاہیے، اللہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور غموں کے اندر جب انسان مبتلا ہوتا ہے، پریشانی اور آلام کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جب انسان رات کو لیٹتا ہے تو کیا ہے، اس وقت لیٹتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب انسان لیٹے تو یوں کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، تیری محبت ہے، تیری عطا ہے، اے رب محمد مصطفیٰ تیری ہی عطا ہے۔ تو جب اس کی ہی عطا ہے تو رات کو اس کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیری کائنات کے اندر ذرے ہیں۔ اب آپ ایک ریت کی چٹکی لے لیں، ان ذرات کو آپ گن نہیں سکتے، تو کجا ساری ہی ریت، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو ہے، یہ چاند ذرات سے بنا ہے، سورج ذرات سے بنا ہے، کہکشائیں ذرات سے بنی ہیں۔ الغرض پوری کائنات کے اندر جو خشکی ہے وہ ایک حصہ ہے، وہ سارے ذرات ہیں، پہاڑ ہیں، وہ دیکھ لیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر جب دیواریں بناتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، کوٹھیاں تعمیر کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے، وہ جو اینٹ لگاتے ہیں، اینٹ کے اندر کتنے ذرات ہوتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا اتنا میں شکر ادا کرتا ہوں جتنے تیری کائنات کے اندر ذرے ہیں، پھر کہے یا اللہ تیرا میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیری کائنات کے اندر پانیوں کے قطرے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 1 گلاس پانی آپ لے لیں، اس کے آپ قطرے نہیں گن سکتے، تو کجا دنیا کے اوپر 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی۔ اب ان کے پانی کو قطرے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں، نہیں گن سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اب اسی طرح دوسرا معاملہ ہے کہ جب جو اس کا 1 حصہ خشکی ہے اس کے نیچے بھی پانی ہے، تو 3 حصے پانی لگ، اور ایک جو خشکی والا حصہ اس کے نیچے بھی پانی ہے، تو اتنا یا اللہ تعالیٰ اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی کائنات کے اندر پانیوں کے قطرے ہیں۔ یا اللہ تیرا اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیری کائنات کے اندر درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں اور ان کے بیج ہیں۔ ایک درخت کے بندہ انسان پتے نہیں گن سکتا۔ اسی طرح جب انسان یہ کہے یا اللہ تیرا میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیری کائنات کے اندر تیری مخلوق کا عدد ہے اور ان کے جسم پر بالوں پر ہے اور نقش و نگار ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، چیونٹی سے لے کے ہلکے سے جو مائکرو
इससे कि देखने से भी वो कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, उनसे लेके बिल्कुल ज़र्रात से बारीक और हाथी तक, और हाथी से बड़े उसकी मखलूक के अंदर बेशुमार चीज़ें होंगी। तो उनकी जो मखलूक है उसके बराबर कहा तो इंसान एक दफ़ा है, लेकिन कितने उसके, या अल्लाह तेरा इतना शुक्र अदा करता हूँ जितनी तेरी कायनात के अंदर तेरी मखलूक का अदद है, और उनके जिस्म पाल बारों पर हैं और नक्शो निगार हैं। और या अल्लाह तेरा इतना शुक्र अदा करता हूँ जितनी तेरी कायनात के अंदर तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। और रहमत, वो रहमत क्यों ना हो, रहमतुल आलमीन है, उनकी और रब की रहमत क्यों ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी ज़हमत से पहले मेरी रहमत है। और अल्लाह ताला कहता है मैंने एक मोहब्बत का एक जुज़ दुनिया के ऊपर भेजा है, रहमत है। वो रहमत अल्लाह की पहले है, तो कितनी बेशुमार रहमत है। फिर जैसे कहें या अल्लाह तेरा इतना शुक्र अदा करता हूँ कि जितनी तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। फिर कहे या अल्लाह पाक तेरा इतना शुक्र अदा करता हूँ जितनी तेरी कायनात के अंदर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना आज तक दुरूद सलाम पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जाता रहेगा। फिर ऐसे कहें कि या अल्लाह पाक तेरा इतना शुक्र अदा करता हूँ जितना तुझे आज तक पुकारा गया है, पुकारा जा रहा है और पुकारा जाता रहेगा। और फिर कहे या अल्लाह ये सारा शुक्र तेरी ही तौफीक से अदा किया। ऐ अल्लाह आजिज़ी करने वाला दिल अता फरमा, आजिज़ी करने वाली ज़ुबान अता फरमा, आजिज़ी करने वाली ज़बीन अता फरमा। ऐ अल्लाह सारा जितना शुक्र अदा किया है तेरी ही तौफीक से किया है, तूने तौफीक अता फरमाई तो ये सारा अमल पूरा हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुबारक है, आप कोई भी दुआ फरमाते तो ज़रूर बेज़रूर उस दुआ का हिस्सा ये अल्फाज होते क्या, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार। तो ये नेमतें इंसान को मुयस्सर हैं। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसका शुक्रगुज़ार बंदा बन जाता है, तो फिर उसकी रहमत उसको अपने करीब ले आती है। फिर वो रहमत हक बहाना में जो है, वो उसको अपने बंदे को बख्शने के बहाने ढूँढती है, उसको ऊपर अपनी रहमतें निछावर करती है। तो जब-जब इंसान शुक्र अदा करता जाता है, वो अता करता जाता है, वो अता करता जाता है, वो अता करता जाता है। झोली ही तेरी तंग है, उसके यहाँ कमी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।